السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کا بہترین کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخرت کی تیاری کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہوئے آگے کو چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے روز بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اس دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فردن فردن اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ تمام لوگوں کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پس تیرے رب کی قسم ہم لوگوں سے ضرور سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی اتنا مشکل اور اتنا کٹھن کام ہوگا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے روز خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جرت نہیں کریں گے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، ایک دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھے بتاؤ تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق رسالت ادا کیا اور امت کی پوری خیر خواہی کی۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا۔ یعنی فریضہ رسالت کی ادائیگی پر امت کی شہادت لے کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو جواب دہی ہے اس سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی پرجلال عدالت میں حاضری کا خوف آپ پر اس قدر غالب تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے سنوں۔ حضرت عبداللہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہماری امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے تاکہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بس کرو۔ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس طرح سے آخرت کی تیاری کا خوف تھا، قیامت کی جواب دہی کا خوف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پرندوں کو دیکھتے تو سر آ بھر کر کہتے، پرندوں، تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے ہو، درختوں کے سایوں میں بیٹھتے ہو اور قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابوبکر بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ حضرت عمر راستے سے گزر رہے تھے، کچھ خیال آیا، زمین کی طرف جھکے، تنکا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میں اس تنکے کی طرح ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا۔ ایک دفعہ سورہ طور کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اس قدر روئے کہ بیمار پڑ گئے اور لوگوں نے آ کر آپ کی عیادت کی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ان کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے تو چادر بچھا کر چت لیٹ گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوا کمزور پڑ گئے ہیں، رعایا ہر جگہ پھیل گئی ہے، اب مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو اور میری عمر کا پیمانہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔ ہمارے اندر بھی آخرت کا خوف اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ ساری رات جاگ کر یہ لوگ آخرت کی جواب دہی پر غور کیا کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے اور پھر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ آپ کی بیوی آپ کو تسلی دیتی، پھر بھی آپ کے دل کو قرار نہ آتا۔ مجھے اور آپ کو کتنی آخرت کی فکر ہے، کتنی آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے، کتنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ فکر بھی ہمیں عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمارے عمل بھی بدل دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے ہمارا انجام نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔